نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 100 ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق 100 نمبر ہے اور یہ ایک کامل عدد ہے، جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ کتنا مشکل ہے اور کتنا اس میں محنت کرنی پڑ رہی ہے، اور آپ تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تفصیلی سلسلہ پہنچائیں، اور امید ہے یہ میرے لیے اور ہمارے مخلص ساتھیوں کے لیے ایک مفید سلسلہ اور تاریخی چیز ثابت ہوگی، کیونکہ میرے علم کے مطابق اس طرح تفصیلی سلسلہ آج تک تقریر کی صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری یہ ویڈیو کی جو ایڈیٹنگ ہے اور اس کی جو صفائی ستھرائی ہے یہ اتنی خاص نہیں ہے، لیکن اس کا مواد اور یہ سلسلہ انتہائی اہم اور خاص ہے، اور یہ ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت کے ذخیروں میں سے ایک بہترین ذخیرہ ہے، اور جب تک اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ نسلوں میں محفوظ رہے گا۔ اب چونکہ الیکٹرانک دور ہے تو اگر یہ سلسلہ بحال رہا اور یہ فارمیٹ نہ ہوا، ڈیلیٹ نہ ہوا، تو امید ہے کہ یہ کافی دیر تک محفوظ رہے گا، اور شاید اب تو چند لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، بعد میں کئی لوگوں کی یہ ضرورت بن جائے اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک سبق سنتے رہیں اور اس پر مزید کام بھی کریں۔ بہرحال پچھلے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ زلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان ایسے تیزی سے لڑ رہے تھے، اور جو 50 تیر انداز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر بٹھائے تھے، وہ 50 تیر انداز بھی جنگ میں کامیابی کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھے۔ 3 بار پچھلی جانب سے حملے کو انہوں نے ابھی تک روکا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کفار کے ایک بڑے دستے کے لیڈر تھے، ان کو پسپا کیا، اور وہ شروع سے لے کر آخر تک جب تک مشرکین شکست نہیں کھا لیتے تب تک مسلسل حملے کی کوشش ناکام بناتے رہے، اور ان کو اس درے سے آنے کی کوشش نہیں مل سکی۔ کچھ ہی دیر میں دیکھا کہ مشرکین شکست خوردہ ہو کر اپنے پاؤں کے بل واپس پلٹنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے نرغے میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جنگ تو کیا، جان کیسے بچائیں۔ اور یہاں تک کہ ان کی وہ عورتیں جو میدان میں اپنے نوجوانوں کو اتارنے کے لیے دف اور گانا اور اشعار بجا رہے تھے، سنا رہے تھے، اور لوگ ان سے تلذذ لے کر جوش میں آ رہے تھے، اور عورتیں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اب وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، جیسے عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے، اور اس طرح براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان عورتوں کو دیکھا، اور ان کی جو سردارنی تھی ہند بنت عتبہ، ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی پازیبوں کو اوپر کیے ہوئے ایسے باغم باغ رہی تھی، اور ان کی پنڈلیاں اور پاؤں اور ٹخنے نظر آ رہے تھے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے جو ہے نا وہ کپڑے اٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھاگ رہی تھی۔
اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ اگر مسلمان ان کو گرفتار کرتے اور ان کو مارتے تو مار سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ساری توجہ مردوں پر رکھی اور عورتوں کو کچھ نہیں کہا۔ اب جو 50 تیر انداز تھے، اللہ کا امتحان، اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا وہ کسی کو آزماتے ہیں، اور کیسے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بھی تو پوری ہونی تھی۔ جو رسول اللہ نے دیکھا کہ گائیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ تعبیر بھی تو پوری ہونی تھی۔ اس لیے ان 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ جنگ تو مسلمان جیت گئے، مال غنیمت تقسیم ہونا شروع ہو گیا، ہر آدمی مال غنیمت کے جو ہے نا وہ خوشی میں ہے۔ تو ان میں سے 40 آدمیوں نے یہ شور مچایا اور یہ کہا کہ ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے، یہ تو ہمیں اوپر اس لیے بٹھایا تھا کہ جو ہے نا وہ خطرہ نہ ہو۔ اب تو خطرہ نہیں ہے، اب تو ہم جیت گئے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم جیتیں یا ہاریں تم نے نہیں آنا۔ جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سمجھایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، لیکن بہرحال یہ لوگ نہیں مانے اور یہ 40 لوگ میدان میں نیچے اتر آئے اور اوپر 10 رہ گئے، ایک امیر رہ گیا حضرت جبیر، عبداللہ بن جبیر، اور باقی دو جو ہے نا 9 ان کے ساتھی رہ گئے اور یہ نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید تو انتہائی تیز اور دور اندیش آدمی تھا، 3 بار پہلے حملہ کر چکا تھا اسی راستے سے۔ اس بار دیکھا کہ یہ جو لوگ تھے یہ کم ہو گئے ہیں، 40 کے لگ بھگ لوگ نیچے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے فوراً دوسری جانب سے عقب سے دوڑ لگائی اور فوراً حملہ کر کے ان 10 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اور اب مسلمان ہر طرف سے کفار کے نرغے میں آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے شاہ سواروں نے نعرہ بلند کر دیا کہ بھئی جھنڈا اٹھاؤ، ہم نے مسلمانوں کو قابو کر لیا ہے۔ اتنے میں ایک عورت تھی عمرہ بنت علقمہ، یہ دوڑی اور گرا ہوا جھنڈا جو بنی عبدالدار کے 10 آدمیوں کی شہادت کی صورت میں، موت کی صورت میں گر گیا تھا، اس نے جھنڈا اٹھایا تو 2 لوگوں نے دیکھا کہ عورت نے جھنڈا اٹھایا، اور جنگ تو جھنڈے کے پیچھے ہوتی ہے، تو لوگوں کو اور جوش آیا، اور جو مشرکین باغم باغ رہے تھے وہ واپس پلٹے، اور کچھ آگے سے آ گئے، کچھ پیچھے سے آ گئے، دائیں بائیں سے آ گئے، اور مسلمان درمیان میں نرغے میں آ گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہوئے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ پھر بچاؤ کیسے ہوا، پھر دوبارہ مشرکین کیسے بھاگے، انشاءاللہ یہ آئندہ کے سبق میں ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ سبق سنیں اور دوسروں کو سنائیں، شیئر کر کے دوسروں کو سنائیں، ترغیب دیں، تاکہ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق زیادہ سے زیادہ سن سکیں اور دیکھ سکیں اس جہد مسلسل کو، اور اس کاروان جہد کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں کہ کیسے اسلام ہمارے گھروں تک، ہمارے ملکوں اور قریہ قریہ تک پہنچا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔